اوکے، تو کبھی کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ زندگی کبھی بہت آسان لگتی ہے اور کبھی ہم صرف یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس سے برا کیا ہی ہوگا۔ کبھی رزق بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور کبھی کبھی ہماری لاکھ کاوشوں کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سو ہائی ہیلو اینڈ السلام علیکم، ثاقب علی اسپیکنگ، اور آج ہماری گفتگو کا مین مرکز یہی ہے کہ جب انسان تھک جائے، ہار جائے یا اپنی قسمت کو لے کر پریشان ہو جائے۔ اور مولا علیہ السلام کا ایک خط جناب عبداللہ ابن عباس کے نام، مکتوب نمبر 72، اور میرا خیال ہے کہ مولا کا یہ خط انسان کی زندگی کا پورا نظام سمجھا دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کی حد سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جو تمہارے مقدر کا ہے ہی نہیں اسے تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا 2 دنوں پر تقسیم ہے، جن میں سے ایک دن تمہارے حق میں ہوگا اور دوسرا تمہارے خلاف۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا مملکتوں کے انقلاب اور انتقال کا گھر ہے، جہاں جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی وہ تمہیں تمہاری کمزوریوں کے باوجود بھی مل کر رہے گی، اور جس چیز کے تم حقدار نہیں اسے تم اپنی لاکھ طاقتوں کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے دیکھا جائے ہم اپنی زندگی میں بھاگ ہی تو رہے ہیں، اچھی جاب، اچھا رشتہ، اچھی ارننگز، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھی لائف۔ جو مولا فرماتے ہیں وہ انسان کی حقیقت کو دن سے رات تک بدل کر رکھ دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، تمہاری زندگی کی حدیں مقرر ہیں، تمہاری کمزوری اسے روک نہیں سکتی اور تمہاری طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ زندگی 2 دنوں کی تقسیم ہے، جن میں سے ایک دن اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور دوسرا دن ہمارے لیے امتحان کا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں ہی دن اور دونوں ہی صورتیں اللہ کی حکمت ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ یار سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق کیوں نہیں چل رہا، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ہوگا وہ تمہیں ڈھونڈ کر آ جائے گا، یعنی رزق، نصیب، برکت اور موقع یہ تمہارے پاس خود چل کر آئے گا، خواہ تم تھک گئے ہو، گھبرا گئے ہو یا زندگی میں کسی مقام پر رک گئے ہو۔ اور جو تمہارا ہے ہی نہیں، چاہے تم اس کے پیچھے اپنی جان بھی لگا دو تم اسے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہی کائنات کا سب سے خوبصورت اور سب سے کڑوا سچ ہے۔ مولانا رومی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ what you seek is seeking you، یعنی جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہاری طرف قدم خود بڑھاتا ہے، اس کے لیے اتنی کاوشیں نہیں کرنی پڑتی۔ امام غزالی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ worrying about risk is like doubting Allah's promise، یعنی رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ بلکہ ایک رومن اسکالر مارکس بھی لکھتے ہیں کہ accept whatever comes to you woven into the patterns of your destiny، یعنی کہ میری جان چپ کر کے اسے ایکسیپٹ کر لے جو تیرے نصیب کا لکھا ہوا ہے۔ I mean to say جو نصیب کا لکھا ہوا ہے obviously وہی تو آئے گا۔ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ زندگی 2 دن کے برابر ہے، جس دن تمہارے لیے آسانیاں ہو یعنی برکت، فلاح، رحمت اور سکون، اس دن اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب دن تمہارے مخالف ہو یعنی کہ امتحان، ٹینشن، لاس، اس دن پر صبر کر لو۔ اور اگر بندہ صبر اور شکر سیکھ لے تو انسان کی پوری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی تو مشکل ہے۔ دیکھ میری جان، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی صرف اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے کہ ہمارا بنے گا کیا، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا قلب سکون اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی رضا میں کیسے راضی ہوتے ہو، یعنی کہ جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تو obviously تمہیں مل کر رہے گا، اور جو تمہارے نصیب کا ہے ہی نہیں اس پہ میری جان تم اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر بھی ذلیل کر لے گا نا، تب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوشش اپنی جاری رکھیں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو آج کی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار کی رضا میں کیسے راضی رہنا چاہیے، اور جو باؤنڈریز اور جو نصیب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پری ڈیفائن کر دیا ہے اس پر راضی کیسے ہونا ہے۔ آئی نو اٹس کائنڈ آف ڈیفیکلٹ، لیکن کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو لیٹر۔